نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت اور آیت نمبر کل ہم نے 58 کر لی تھی، آج ہم کریں گے 59 پر۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے اور جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، ایٹرنل ہے۔ اور ظاہر ہے ایک انسان جو ہے جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس چیز کے لیے کرتا ہے جہاں سے اس کو زیادہ نعمتیں، زیادہ اس کو اجر یا زیادہ اس کو ریوارڈز مل سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آخرت میں ریوارڈز ہی ریوارڈز ہیں اور اس کی بنا پہ ہمیں دنیا میں کام کرنا پڑے گا۔ تو کل ہم نے جو پڑھا وہ یہی پڑھا کہ نعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والوں کے لیے خوب بدلہ ہے۔ آیت نمبر 59، الذین، جن لوگوں نے صبروا، صبر کیا، وعلی، اور اوپر، ربہم، اپنے رب کے اوپر، یتوکلون، یتوکلون، توکل کیا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب پیچھے ہم نے ہجرت کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کہا تھا کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم جیسے ہے کہ ہجرت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو اسی حکم کے مطابق مختلف اوقات میں 83 افراد مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، اور انہی مہاجرین کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا تھا کہ اپنی جانوں کی فکر نہ کرو۔ یہ جو کلو نفس ذائقۃ الموت کا جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا، یہ چند روزہ زندگی ہے، موت تو بہرحال آ کے رہے گی، یہ چند دن کی زندگی جہاں میسر آئے کاٹ لو، پھر ہمارے پاس اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے جان، مال اور گھر بار کیسے بچایا جائے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایمان کیسے بچائیں۔ اور ہجرت کی صورت میں اگر ہمارے دنیاوی مفادات میں کچھ ٹھیس پہنچتی ہے یا مشکلات آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ ان سب چیزوں سے بدرجہ بہتر ہے جن کی تمہیں فکر ہے۔ تو کل کا جو ہم نے ایک اینگل پڑھا تھا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک جرنل تھا، اور ٹو دی کانٹیکس جو تھا یہ ہجرت والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ سختیاں کر دی تھیں، جینا دو بھر کر دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کے رہو جہاں تم آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکو۔ ٹھیک ہے جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 59 میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور پھر توکل۔ صبر جو ہے، صبر اخلاقی اقدار میں سب سے پہلے آتا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا توکل آتا ہے۔ ایک اعمال میں سر فہرست صبر ہے۔ صبر کے لفظ جو ہے بڑی وسیع میننگز میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بہت کچھ ہے اس کے مطلب۔ اس میں پہلا مطلب دیکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی رضا کی خاطر خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ احکام شریعت پر استقلال کے ساتھ کاربند رہنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ مالی مفادات کے ضیاع، اس پر بھی انسان جو صبر کرے اس کو بھی ہم صبر کہتے ہیں۔ نیک، یہ تمام چیزیں صبر کے پہلو میں آ جاتی ہیں۔ اور نیک اعمال میں دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ پہ توکل کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ پہ توکل کا مطلب ہے کہ اللہ کے ان وعدوں پہ یقین کیا جائے جو اس نے اپنے فرما برداروں سے کر رکھے ہیں، بالخصوص اس صورت میں جبکہ ان وعدوں کے پورے ہونے کے ظاہری اسباب نظر نہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بالعموم اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو اور ویسے رہتی دنیا میں سب لوگوں کے لیے اس آیت 59 میں سبق یہی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ضرور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ
کہ توکل کرنے پہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے اس کے لیے میں ہمیشہ اگزامپل یہ دیتی ہوں کہ ایک بچہ ہے جس کا کل امتحان ہے اور وہ امتحان میں کیا کر رہا ہے کہ وہ سارا وقت یا تو نماز پڑھ رہا ہے یا دعائیں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بس مجھے آپ پہ توکل ہے، میں نے بڑی نمازیں، میں نے بڑی تسبیحات پڑھ لی کہ مجھے آپ پہ بڑا توکل ہے. تو کیا خیال ہے کہ دنیا کے امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے گا؟ یعنی کہ اس کا بیولوجی کا یا فزکس کا ٹیسٹ ہے تو وہ کہے کہ جی میں تو بس جی دعائیں کرتا رہا تو مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے. تو آپ دیکھیں گے دنیا کے امتحان میں تو نہیں کامیاب ہوگا اگر اس نے وہ پڑھا ہی نہیں جس کا اس کا پیپر ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک بدو جو تھا وہ ملنے آیا، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اونٹ کو کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی توکل چھوڑ آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ مفہوم ایسا ہے واقعے کا، آپ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو باندھا نہیں؟ کہتے نہیں میں تو اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے باندھو پھر توکل کرو، یعنی کہ سبب کرو اور پھر توکل کرو. توکل تو ہے بے شک اللہ کی ذات ہے. اب یہاں پہ جب اگلی آیت اس کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پورا ایک پھر ایک کانٹیکٹ سارا ملا ہوا نظر آئے گا. آیت نمبر 70 وقعین، اور کتنے ہی من دابتن، کتنے ہی دابا جانور ہیں، لا نہیں، تحملو حمل سے ہے کہ نہیں اٹھاتے، رزق ہا اپنا رزق، اللہ اللہ یرزقھا رزق دیتا ہے ان کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، وَهُوَ اور وہ السمیع العلیم سماعت والا، سننے والا، علیم جاننے والا ہے. آیت نمبر 60 کو با محاورہ دیکھتے ہیں. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سنتے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توکل کی اور اچھی اگزامپل دے دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جانداروں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو. ہجرت کرنے میں جان اور رزق کی فکر میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. بے شمار جانور ہیں جو ہوا میں، خشکی میں اور پانی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، تو اللہ کے فضل سے ان کو بھی رزق ملتا ہے. تم جان اور رزق کی فکر کے بجائے ایمان کی فکر کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے رزق مہیا کرے گا. اب یہاں پہ سب سے زیادہ خوف ہم سب کو کس چیز کو ہوتا ہے؟ رزق کا. اور یہ شیطان کا بھی حربہ ہے کہ وہ جب ہمیں غلط کاموں میں انوالو کرنا چاہتا ہے تو ہمیں رزق کا خوف دلا دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ غلط کام یا یوں کچھ نہ کیا تو تمہیں رزق کی کمی کا شکار ہو سکتی ہو. یہ ساری چیزیں تو ہجرت کرنے میں، کیونکہ پیچھے ہجرت کی بات کی جا رہی ہے جس میں کلو نفس ذائقۃ الموت والی بھی اسی سلسلے میں تھی کہ لوگ جو کتراتے تھے کہ موت آ جائے گی یا سخت کام ہے. تو ہجرت کرنے میں ایک اور بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ ذریعہ معاش کی فکر تھی. مہاجر ایک تو اپنے وطن سے اپنا ذریعہ معاش چھوڑ کر جاتے ہیں، اور دوسروں نے یہ فکر ہوتی ہے جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہاں ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، ارننگز کیا ہوں گی، کیا وے ہوگا. ایسے خطرات کو اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے قبول کرنے کا نام ہی توکل ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ بے شمار جاندار ایسے ہیں، ہر روز نئی روزی ملتی ہے، اور جو اللہ جانوروں تک کو روزی پہنچاتا ہے اور وہ اپنے فرما برداروں کو کیوں نہ پہنچائے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرتے جیسے کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. یہ ترمذی کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے رکھا. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایگزامپلز دے رہے ہیں کہ من دعوت لا تحمل رزقھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پرندے ہیں کوئی رزق اٹھا کے نہیں گھوم رہا ہوتا. ہم انسان جب نکلتے ہیں تھوڑے سے بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یار تھوڑا لمبا سفر ہے، کوئی چپس کا پیکٹ رکھ لیں، کوئی بسکٹس رکھ لیں، اور موبائل تو خیر ویسے ہی مسٹ ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹے سفر میں بھی. تو آپ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ پرندے آپ دیکھیں، اور اگر آپ لیونگ تھنگس کی اسپیشیز کو غور کریں تو آسمان پہ بھی بے انتہا ہیں،
اب سوچیں کہ آسمان میں ایک پرندہ فلائٹ لے رہا ہے اور ساتھ وہ ایک کھانے کی ٹوکری یا بیگ بھی لے کے گھوم رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ زمین پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے جانور ہیں، کیا وہ ساتھ ساتھ اپنے کھانے کا سامان کی ٹوکری ساتھ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں؟ پھر زمین کی تہوں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کیا کیا ایسی ایسی اسپیشیز ہیں کہ ہماری سوچ ہے. آئی ڈونٹ نو، بہت پہلے کی بات ہے، ایسی ہمارا ہی اپنے گھر کا ہی درخت، ایک دفعہ اس کی جڑوں کو دیکھا تو آئی ڈونٹ نو کیسی کیسی عجیب عجیب انسیکٹس، جس کو کہتے ہیں نا ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے وہ نکلے، اور جو ان کی شکل اور صورت ہی میں نے کبھی ایسا انسیکٹ دیکھا ہی نہیں. تو ولائی عالم دنیا کی کتنی مخلوق زمین کے اندر بھی رہ رہی ہے. اب زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان انسیکٹس کے منہ میں ان کا بے رزق ان کا کھانا ان کو فراہم کر رہا ہے. پھر آپ میرین لائف دیکھ لیں جو پانی کے اندر ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، کبھی دیکھا ہے کہ مچھلیاں اپنا ساتھ ایک بیگ لے کے گھوم رہی ہیں، ہاں یہ میرے کھانے کا یہ چیز. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اور اسی طرح رزق دینے پہ ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ لوگ آج کل جو فیملی پلاننگ کے چکروں میں 2 بچے سلوگن ایک جو نعرہ بن چکا ہے کہ خوشحال گھرانہ، تو یہاں اور لوگ اس لیے بھی بچے سم ٹائمز پیدا نہیں کرتے کہ جی کھلائیں گے کہاں سے. اچھا غریب تو سوچتا نہیں، غریبوں کے کبھی آپ دیکھیں، میری کام والی تھی، اس کے 12واں بچہ پیدا ہو رہا تھا، 12th، امیجن. اور جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ 2 یا 3 کر کے سٹاپ، بھائی تھک گئے، بہت ہو گئے، کون ان کو کھلائے گا، میں تو ایچویشن اتنا افورڈ نہیں کر سکتی، میں تو فلانے اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر سکتی، بس 2 ہی بچے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بچے کو نوازتا ہے، جب روح ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بندوبست کر دیتا ہے. ہر بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا توکل کی ایگزامپل کے طور پہ بتا دیا کہ ہر جانور اپنا رزق اٹھائے پھر رہا ہے، اور اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، اور تم کو بھی دے رہا ہے، جانوروں کی انسانوں کو بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 61. وَلَئِن، اور اگر تم سَأَلْتَهُمْ، تو سوال کرے ان سے، من کس نے، خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا، خلق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس، اور مسخر کر لیا شمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، لا یقولن، البتہ وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّا، پھر کہاں، یؤفکون، یؤفکون افک سے ہے کہ کہاں بہکے چاہتے ہو. اگر ان سے پوچھو، با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 61. اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے اللہ نے. تو پھر کہاں الٹے جا رہے ہو. اب یہ خطاب صرف مہاجرین کو نہیں تھا، بلکہ اس خطاب میں سب مشترک ہیں. مطلب یہ ہے کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، سب کو پیدا کرنے والا اور انہیں اپنے کام پہ لگانے والا کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور انسان کی تمام ضروریات زندگی اس نظام سے وابستہ ہیں، اور انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت کھانے پینے کی اور ذریعہ معاش کی ضرورت ہے. تو مسلمان جہاں بھی ہجرت کر کے جائیں گے، سارا نظام وہاں پہ موجود ہوگا، اور اللہ تمہیں وہاں بھی ایسی روزی مہیا کرے گا جیسے یہاں کر رہا ہے. لہٰذا اللہ پہ توکل کرو. اب اس خطاب کا روئے سخن مشرقین مکہ کی طرف سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی اور زندگی کی بقا کا سارا سامان تو اللہ نے مہیا کیا ہوا ہے، تو پھر تم اپنے معبودوں کو اللہ کے شریک اور نعوذ باللہ مد مقابل کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ کہاں سے تمہیں عقل کا پھیر لگ جاتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت دلیل کے ساتھ بات کر کے بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان، یہ سورج چاند ستارے کس کے لیے مسخر کیے؟ ایک اور چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے لگا دی. یہ جو سورج چاند کا چکر، موسموں کا آنا جانا، ڈفرینٹ سیزنز کے ہمیں پھل اور سبزیاں، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی. کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اللہ کے کرم سے اس میں پھل بوٹا یا پودا کوئی فصل کوئی نکل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس انسان کے لیے
مسخر کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بارشوں کو حکم دیتے ہیں, اللہ وہ ٹائم پر آ کے ان کو کیا کہتے ہیں اریگیٹ کر جاتی ہیں, پانی دے دیتی ہیں, اور وہ تمام اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی ہر چیز انسان ہی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. تو پھر فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ, تم کہاں بہ کے الٹے جا رہے ہو. اللہ یبسطو 62 آیت, یبسطو بساط سے ہے, فراخی سے ہے, اللہ فراخ کر دیتا ہے. الرزق, رزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, وہ یقدر, اور یقدر قدر تنگ کر دیتا ہے, لہو اس کے لیے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, بکل شعین ہر چیز کو, علیم جاننے والا ہے. با محاورہ ہو گیا, اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اب آیت نمبر 61 سے بلکہ 63 تک, ابھی ہم نے 63 پڑھنی ہے. اچھا 63 بھی پھر ساتھ کر ہی لیتے ہیں, رکوع بھی ختم ہو جائے گا. ولا ان, وا اور, لا ان اگر, سألتا ہوں سوال کرے ان سے, من نزلہ, من کس نے, نزلہ نازل کیا, من السمائی آسمان سے, ماءن پانی, فاحیا ہی سے ہے زندہ کرنا, پھر زندہ کیا, بھی ساتھ اس کے, الارض زمین کو, من بعدی اس کے بعد, موتہا اس کی موت کے بعد, لا یقولن البتہ وہ کہیں گے, اللہ اللہ, قل الحمدللہ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے, لا یعقلون نہیں عقل رکھتے, سمجھ رکھتے. آیت نمبر 63 کو بامحاورہ دیکھ لیں. اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے نہ برسایا, پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا, تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو اللہ کا شکر ہے, لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے. اب آیت نمبر 61 سے 63 تک, جب کفار اور مشرکین سے سوال کیا جاتا تھا, بتاؤ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے, رزق کون دیتا ہے, سورج چاند کو کس نے کام پہ لگایا ہے, بارش کون برساتا ہے, زمین کو فرٹائل کون کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. جب وہ مانتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے, ہمارے بتوں نے پیدا نہیں کیا, تو پھر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ حمد کے لائق, تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. صرف اللہ کی حمد کریں, اسی سے دعا کریں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کی عبادت کریں, اسی کا حکم مانیں, بتوں کی پوجا چھوڑ دے. بیسیکلی اس آیت کا یہ مطلب ہے. آپ دیکھیں کہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ہر انسان چاہتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ مال اور دولت ملے, لیکن اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. آیت نمبر 62 میں ہے نا, بیچ میں پڑھیں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو کچھ بھی نہ دے. دیتا وہ ضرور ہے, لیکن اس کی کم دینے میں یا زیادہ دینے میں اس کی حکمتیں اور مثلتیں ہیں جو ہم جان نہیں سکتے. وہاں پہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے جو عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ تو ہماری ہی فیملی کی تھی یا وہ ہمارے اسٹیٹس کی تھی, اللہ تعالیٰ نے دیکھو بھئی اس کو بڑا نوازا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا بات ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا ناراض ہے ہم سے, یا پتہ نہیں کیا چیز ہے, یا جن لوگوں کو زیادہ مل جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم سے اللہ بڑا خوش ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضل سے نوازا ہوا ہے, اور ان سے جن کو کم دیا ہوا ہے اللہ ان سے ناراض ہے اور ان کو نوازا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو رزق کی ڈسٹریبیوشن ہے, یہ جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے, یہ جو ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ وہ بات خوب جانتا ہے, فلاں بندے کو اگر رزق زیادہ دیا تو وہ اس سے خیر اور بھلائی کمائے گا, اور فلاں کو زیادہ دیا تو وہ میری یاد سے غافل, سرکش, متکبر ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ لاجک ہے. اور کہیں کسی کو مال زیادہ دے کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. قرضے کے مال سے جتنی انسان کو محبت ہے اتنی ہی وہ مال اس کے حق میں فتنہ بن جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، چنانچہ بادل ایک طرف سے چلا، اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پہ انڈیل دیا، اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا، وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا اے اللہ کے بندے تو اس بندے نے پوچھا اے اللہ کے تو نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا اور تیرا نام لیا، بس تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب تم نے پوچھا ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا تہائی صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی میں اور میرا عیال کھاتا ہے، اور ایک تہائی اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس صحیح مسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا رزق میں کمی بیشی، اس کو رزق زیادہ دی اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کے سیراب کراؤ۔ اب جس شخص نے سنا وہ اس نے پتا کیا وہ کیوں اللہ، تو اس شخص نے عمل یہ بتایا کہ کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے باغ کا 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس نے اپنے مال کے 3 حصے کیے، ایک حصہ صدقہ کر دیا، ایک حصہ اپنی فیملی پہ خرچ کیا، اور ایک حصہ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے کہ تاکہ میں اپنے باغ کو مینٹیننس پہ لگاؤں اور پھر تاکہ مزید اس میں سے کچھ اور کر سکوں۔ مجھے بتائیں کہ آج ہم میں سے جن کو رزق کی شکایت ہے، ہم میں سے کون اس طرح کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے؟ فار ایگزامپل کہ آپ اگر 1 لاکھ کما رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں تو سوری 1 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، فار ایگزامپل بٹ ایک آپ کما رہے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ اس کے 35 ہزار کے 3 سلاٹ کر دیتے ہیں؟ ہم نے تو ایک جو زکوٰۃ ہے 1 لاکھ پہ 2,500 جو ایک کمپلسری پیمنٹ ہے، ہمیں تو وہ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کہاں اس شخص کا عمل ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ اس کے باغ کو سیراب کر دو، کیونکہ وہ 1/3 اللہ کے لیے نکال رہا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے، آپ نے سب کو نہیں دیا، کسی کو دیا کسی کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ میں اس شخص کو مال دیتا ہوں جس کے دل میں بے چینی اور بوکھلاپن پاتا ہوں، حالانکہ جن لوگوں کو نہیں دیتا وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے جس کا آپ کو میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس شخص کو مال دیتا ہوں جس کے دل میں بے چینی اور بوکھلاپن پاتا ہوں، حالانکہ جن لوگوں کو نہیں دیتا وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ جنہیں میں یہ مال دیتا ہوں اور جن محبوب لوگوں کو نہیں دیتا، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں سیر چشمی اور بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمرو بن تغلب ہے۔ عمرو بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جو خوشی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی، اگر مجھے سرخ اونٹ بھی ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کم یا زیادہ دینے میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں جتنا زیادہ آپ کے پاس مال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک حدیث قدسی ہے، کچھ ایک آدم کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے کہ مجھے 1 وادی سونے کی مل جائے، اچھا 1 وادی مل جاتی ہے، پھر کہتا ہے یار ایک اور مل جائے، پھر کہے گا ایک اور مل جائے۔ ہماری ہوس ختم نہیں ہوتی کہ جب تک ہمارے اوپر قبر کی مٹی نہ آ جائے۔ I'm really very sorry to say but ایسے جیسے جیسے ہماری زندگی بڑھتی جاتی ہے، I'm really sorry to، میں بہت سے معذرت کے ساتھ میں کسی کو پن پوائنٹ پہ نہیں کہہ رہی، لیکن ہماری جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہماری مال کی محبت، مٹیریل سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا جتنا ہماری برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہے، بڑے خوشی ہم ایک تھیم کیک کاٹتے ہیں، ایک پراپر سیلیبریشن ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ ہمیں تو اس وقت یہ ریزولوشن لینا چاہیے، ہمیں وہ عہد کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، یہ میری زندگی کا آج 1 دن ختم ہو رہا ہے۔ میں اب اپنی زندگی، ایک اچھا بزنس مین تو یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے نفع مند زندگی گزاروں، تو ایسے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں اس مال
جو گم گیا اس کے افسوس میں یا مال کس طرح حاصل کروں یہی پلاننگ کرتا رہوں کہ میں اللہ انویسٹمنٹ بینک کی پلاننگ کروں کہ میں کیا چیزیں اللہ انویسٹمنٹ بینک میں ڈالوں, کس طرح سے کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری جو اگلی عمر ہے اس کے لیے میں کچھ زیادہ راہ لے لوں. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس کا میں کچھ بندوبست کر لوں. آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ میں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, کچھ کو زیادہ دے رہے ہیں اور کچھ کو کم دے رہے ہیں. اس میں اللہ ہمارا رویہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. زیادہ دے کر یہ اللہ تعالیٰ یہ رویہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس بندے میں شکر گزاری ہے, یہ اللہ کے بندوں پہ اللہ کا مال جو اللہ کا عطا کرتا ہے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یا ایک اور بندہ ہے جس کا مال کم ہے, اس کا رویہ کیا ہے؟ وہ شکوے شکایتیں ہر وقت مسٹر یا مس کمپلیننگ بنا ہوا ہے, شکوے ہی کرتا رہا, وائے می اللہ میرے ساتھ ہی کیوں, مجھے کیوں کم عطا فرمایا, میری بہن کو دیکھیں وہ فلانی گاڑی میں ہے, وہ اس کا گھر پتہ نہیں 2 کنال میں ہے اور میں 5 مرلے میں بیٹھی ہوں, یا میں 3 مرلے میں میرا گھر ہے, یا میں کرائے کے گھر میں ہوں. یہ ڈسٹریبیوشن اللہ کی طرف سے. امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہیپینس. ہیپینس از اے چوائس جو ہم نے خود حاصل کرنی ہے. اس کے لیے بڑے بڑے عالیشان گھر, برانڈڈ کپڑے, برانڈڈ جوتیاں, ہر چیز لیوشلی ہونے سے آپ کو خوشی نہیں ملتی. یاد رکھیے گا, ہیپینس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ڈھونڈتے ہیں. ہاں بجلی آ گئی, لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی, ارے خوشی آ گئی, بجلی آ گئی, بھائی بجلی چلی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو یار جلدی سے 1 گھنٹہ ہے, اس ٹائم پہ کچھ ایسے کام کر لو جو بجلی کے بغیر کیے جا سکتے ہیں. میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں. تو ہر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ, میرا مومن بندہ, میرا مسلمان, اس کا رویہ کیا ہے زندگی کے ساتھ. بہت آ کے وہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے, یا وہ عاجز ہو جاتا ہے, یا کم ہو کے وہ شکوے شکایتیں اللہ سے دور ہو جاتا ہے, یا وہ اور اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. یاد کریں حضرت یعقوب علیہ السلام, جب اللہ تعالیٰ نے بے انتہا ان کو رزق دیا, بہت زیادہ رزق عطا فرمایا, بادشاہت, اولاد, بیویاں, واٹ ایور, پتہ نہیں واٹ ایور انسان کا سوچتا ہے وہ سب ان کے پاس تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو سب کچھ لے لیا, اور ان کے منہ پہ شکوہ نہیں آیا. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے, پہلے میں بادشاہت اور اپنی خاندان ان کے کاموں میں مصروف کی وجہ سے ویسے عبادت نہیں کر پاتا تھا, اب تو میرے کام ہی ختم ہو گیا, اب تو میں اللہ تعالیٰ شکر اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت ہی کروں گا. حالانکہ پہلے بھی کرتے تھے, لیکن انہیں اسی چیز کا تھا کہ شاید وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بادشاہ دی تھی ان کے معاملات سنبھالنے میں, خاندان کو سنبھالنے میں, وہ ٹائم کوالٹی اتنا شاید عبادت کے لیے نکال نہیں سکتے. دس اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو کمپلیننگ بندہ کبھی بھی نہیں چلا. کمپلیننگ بندہ تو اس وقت دنیا میں ہمیں بھی پسند نہیں آئے گا. آپ کے 4 بچے ہیں, ایک بچہ ہے, آپ اس کو ایک چاکلیٹ دیں گے, ایک بچہ ہے اس کو چھوٹی ایک کینڈی بھی دے دیں گے, وہ کینڈی لے کے خوش ہو جائے گا, اور بڑا والا کہے گا بس ماما یہ والی چاکلیٹ, بڑی والی چاکلیٹ دے دیں. ہمارے اپنے بچوں کے اندر کتنے ڈفرینسز آ جاتے ہیں شکر کے حساب سے. اس کو یہ دے دیا تو مجھے یہ کیوں دیا, یہ چھوٹی سی بات ہے. ایک پیپسی لیں, اس میں پانی گلاس ڈال کر دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ بچے کون سے لیں گے, وہ بھرا ہوا جس کا فل برم تک بھرا ہوگا نا, کہے گا یہ میرا, اور دوسرا بھائی کہے گا نہیں یار یہ والا لے لو, کہے گا ہے اپنا تو بھرا ہوا گلاس, مجھے آدھا, حالانکہ وہ تھوڑا سا کم ہوگا. ہمارے اندر ہم اپنی بجائے ہماری نظر دوسرے کے گلاس پہ, دوسری کی چیزوں پہ ہوتی ہے, اس وجہ سے ہمارے اندر شکر نہیں آتا. اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک سٹائٹی لیول نہیں آتا. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا, سٹائٹی لیول کے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں سیر, چشمی اور بھلائی رکھی ہوتی ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں, جو رزق کی تقسیم پہ اللہ کی راضی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایک سٹائٹی لیول دے دیتا ہے. وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں, مطمئن رہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے موٹر سائیکل میں, جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل میں 2 کپل بڑے آرام سے جوڑ کر بیٹھے ہنستے کھیلتے جا رہے ہوتے سردی کے موسم میں, اور آپ وہی کپل سردی کے موسم میں ایک کا منہ کھڑکی کے اس طرف اور ایک کا منہ دوسری طرف, خاموش لڑائی, ایک کولڈ وار میں یا ایک عجیب پرابلمز میں آپ جا رہے ہیں, اور ایک انسان ہے کہ وہ سائیکل پہ بھی ہنستا کھیلتا جا رہا ہے. یہ خوشی دیکھا کریں. خوشی بڑی چیزوں سے کبھی اچیو نہیں ہوتی, خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اچیو ہوتی ہے.
اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب عمرو بن تغلب کی بات آ رہی ہے کہ مجھے سرخ اونٹ ملنے کی بھی اتنی خوشی نہ ہوتی. اب یہاں پہ سرخ اونٹوں کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ سرخ اونٹ اس زمانے کے سب سے بیسٹ اور مہنگی ٹرانسپورٹیشن تھی. جیسے آج کل کی اب تو خیر بہت ہی بڑی بڑی گاڑیاں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، لمبرگونی یا پتہ نہیں کیا، رینج روور، آئی ڈونٹ نو. ایک تو خیر ایک لسٹ ہے آج کل تو بڑی بڑی گاڑیوں کی. تو آپ سوچیں کہ جو مہنگی ترین گاڑی ہے نا، وہ اس کو سرخ اونٹ کہا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرا نام لیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا، تو مجھے اتنی خوشی جیسے سرخ اونٹ ملنے کی ہوتی ہے. بہرحال بہت کچھ ہے. 61 تھی، اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز انسان کے تابع اللہ تعالیٰ نے مسخر کرا دی ہے اور انسان کے لیے کام کر رہی ہے. آیت نمبر 62 میں تھا کہ جو رزق کی کمی بیشی ہے، عموماً آپ لوگوں کا سوال بہت ہوتا ہے اللہ نے اس کو عطا زیادہ کیوں کیا اور مجھے کیوں کم کیا. الحمدللہ میرے خیال سے یہ ایمبیگیٹی بھی ہماری کلیئر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ 63 میں کہتے ہیں کہ میں نے آسمان سے پانی اتارتا ہوں اور زمین کو زندہ کر دیتا ہوں اس کی موت کے بعد. موت کے بعد کیا؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زمین جب کافی دیر اس پہ پانی نہ پڑا تو وہ مردہ زمین ٹائپ ہوتی ہے. علینا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.